صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدتنا زينب وسيدنا حسن. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا المعلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، تعلیم دینے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تدبر اور غور و فکر کے بغیر تلاوت میں کوئی بھلائی نہیں ہے، نہ ہی دین میں سمجھ بوجھ کے بغیر کوئی عبادت ہے. اور فرمایا دین کو سمجھنے کی ایک مجلس 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. آج ناظرین کرام انتہائی بلند پایہ ہستی کی بارگاہ میں مل کے چلنے ہیں، جنہیں دنیا انتہائی ادب کے ساتھ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے پکارتی ہے. یعنی 9ویں صدی ہجری ہے، مصر کی سرزمین ہے، دریائے نیل کے مغربی کنارے سے چمکنے والی انتہائی شاندار اور عالی شان اور با کمال شخصیت کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت آج مل کے پیش کریں گے، جو ایک علمی اور معزز ترین گھرانے کے محتاب ہیں. یہ وہ ہستی ہیں ناظرین جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال کا حافظہ عطا فرمایا کہ اگر ان کو انسانوں کا چلتا پھرتا سپر کمپیوٹر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کہ جن کو خود فرمانا ہے کہ مجھے 2 لاکھ احادیث زبانی یاد ہیں. 2 لاکھ جس ناظرین. اور یہ بھی فرمان ہے کہ اگر مجھے اس سے زیادہ احادیث ملتی تو میں ان کو بھی یاد کر لیتا، اور انہی کا قول ہے کہ اب روئے زمین پر شاید اس سے زیادہ حدیثیں موجود نہیں. یہ وہی ہستی ہیں ناظرین جنہیں دنیا انتہائی احترام کے ساتھ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے. حفاظ حدیث میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا پایہ انتہائی بلند، اور متاخرین علماء میں حفظ حدیث کا ان پر خاتمہ ہے. ناظرین کرام، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو علوم اسلامیہ میں درک حاصل تھا، اور ان علوم میں ان کی مہارت تمام معاصرین میں مسلم تھی. علوم حدیث میں وسعت نظر، کثرت معلومات میں بھی ان کا مرتبہ اپنے معاصرین میں بلا شبہ سب سے زیادہ بلند تھا. مسائل کا جواب لکھتے ہوئے انتہائی ذمہ داری اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا یہ عالم تھا کہ ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ ہر وہ مسئلہ جس کا میں جواب لکھتا ہوں یہ توجہ طلب بات ہے صاحب، کہ جو آج پیسے لے کر بہت کچھ لکھ دیا کرتے ہیں نا. علامہ سیوطی کیا فرماتے ہیں سنیے. فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بارگاہ الہی میں کھڑے رہنے اور اس جواب کو اپنے سامنے پیش کیے جانے کو میں یاد رکھتا ہوں. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ مذہبی و علمی دونوں کمالات کے اعتبار سے ان ائمہ اسلام میں سے تھے جن کے فضل و کمال اور جلالت علمی پر تذکرہ نگاروں کا مکمل اتفاق ہے. دنیا داری سے بہت دور رہا کرتے تھے صاحب. غنا کا یہ عالم تھا کہ سلاطین عمرہ کے تحفے اور تحائف قبول کرنے سے مکمل طور پر اعتراض کیا کرتے تھے. یعنی سلطان وقت نے کئی مرتبہ آپ کو بلوایا، کئی مرتبہ اس نے ملنے کی خواہش کی، مگر ایک مرتبہ بھی آپ سلطان کے بلاوے پر نہ گئے، یعنی دور رہا کرتے تھے. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نئے پیش آمدہ مسائل کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اصولوں کے مطابق فتاوی دیے، اور اکثر فنون کے بارے میں شاندار کتابیں آپ نے تصنیف کی. آپ کے فتاوی اور مؤلفات بہت زیادہ معروف ہوئے، اور ہر علاقے کے اہل علم نے انہیں شرف قبولیت سے نوازا. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ناظرین 17 برس تک فتوے لکھے اور 40 برس کی عمر تک درس و تدریس و افتاء سے متعلق رہے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خانقاہی نظام میں بڑی شاندار قسم کی ریفارمز کی ہیں جس کا تصور یقین مانے آج محال نظر آتا ہے. آگے جا کے آپ کو بتلائیں گے. 902 ہجری میں سلطان عبدالعزیز نے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو قاضی القضاء کا عہدہ سپرد کیا. آپ رحمۃ اللہ علیہ انتہائی منصف المزاج اور
انتظام میں سخت گیر یعنی عدل کو ملحوظ رکھتے تھے، ایڈمنسٹریشن کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا کرتے تھے۔ اس لیے جب یہ عہدہ ان کو سپرد کیا گیا تو پورے ملک میں ایک حرکت پیدا ہو گئی اور اثر آپ کا اتنا بڑھ گیا کہ خلیفہ کو ان کے عہدے سے معزول کرنا پڑا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ دیندار، پاک باز اور پرہیزگار انسان تھے، اللہ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے اور نہ کسی کی سفارش کو قبول کیا کرتے تھے۔ پورے دیار مصر کی قضا، خطابت، احتساب، لشکر کی نگرانی، مدرسہ شافیہ صلاحیہ میں درس و تدریس کی خدمات اور امامت وغیرہ کے سارے مناصب ان کو حاصل تھے۔ بیک وقت 15 مناصب ان کے پاس تھے، 15 مناصب۔ بعض اوقات وزارت عظمیٰ کے فرائض بھی سر انجام دیتے، بادشاہ بھی ان کا تعظیم کیا کرتا تھا اور وزیر بھی ان سے ڈرا کرتا تھا۔ اور یہی جلالت ہونی چاہیے صاحب علماء کی کہ وہ درباری نہ بنے بلکہ دربار والے ان کے دربار میں آیا کریں۔ بعض مبصرین کا خیال ہے کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو سیر و سیاحت کا بے انتہا شوق تھا۔ یوں تو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جامع العلوم تھے، لیکن مروجہ 7 علوم میں ان کو کمال حاصل تھا۔ آج ایک کسی علم میں ناظرین ماسٹرز یا پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں تو بڑا کام کرتے ہیں، 7 علوم میں آپ کو یوں کہہ لیجیے کہ اس وقت پی ایچ ڈی کی جو ڈگری حاصل تھی۔ اسی طرح ناظرین خود فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھ میں حدیث، فقہ، اصول و عربیت اور معنی و بیان سب جمع ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ گفتگو کیسے کی جائے، میں جانتا ہوں کہ گفتگو کس سے کی جائے، استدلال کس طرح کیا جائے اور کس کو کس پر ترجیح دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت فہم عطا فرمایا تھا۔ زندگی کے آخری ایام میں بھی آپ کی علمی قابلیت بے مثل و بے مثال اور آپ کا حافظہ بے مثل و بے مثال تھا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بلند پایا مفسر تھے، محدث تھے، فقیہ تھے، ادیب تھے، مورخ تو تھے ہی، یعنی یہ تمام صفات تو آپ کے اندر تھیں، مگر آپ بہت عظیم الشان صوفی بھی تھے اور صاحب حال بزرگ اور زاہد بھی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت و طریقت دونوں آپ کی شخصیت کے اندر مجتمع کر دی تھی۔ آج لوگ طریقت کی بات کرتے ہیں صاحب کہ طریقت الگ سے، ارے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے صاحب، یہ سب ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اہل بیت سے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے انتہائی مضبوط ترین تعلق تھا۔ یعنی بیونڈ دی امیجنیشن ہے جو بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ خواب میں تو چھوڑیے صاحب، عالم بیداری میں 75 مرتبہ اپنی زندگی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ نے دیدار کیا۔ اور جس کسی چیز کو سمجھنے میں مشکل اور دشواری ہوتی تو معلوم ہے آپ کیا کرتے، آپ سرکار کی طرف متوجہ ہوتے تھے اور سرکار ان کو باقاعدہ گائیڈ لائن دیا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا طرف، خاندانی پس منظر، تعلیم و تربیت، اساتذہ کرام اور خاص طور پہ جو حصول علم کے لیے آپ نے ٹریولنگ کی ہے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب بہت شکریہ۔ آج ہم بہت بڑی شخصیت جو ہماری تاریخ کی ہے ان کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ جنید صاحب آپ دیکھیں کہ علمی دنیا میں جب بھی ہم سفر شروع کرتے ہیں تو جن شخصیات کا ہم بہت زیادہ ذکر سنتے ہیں ان میں ایک امام سیوطی ہیں۔ یعنی بچپن سے شعور کی آنکھ کھلنے کے بعد سے جو دنیائے علم کے اندر سفر کرنے والے لوگ ہیں ان کے کان جن ناموں سے بہت زیادہ آشنا ہیں ان میں ایک امام سیوطی ہیں۔ بالکل ایسے، یعنی آپ دیکھیں کہ وسعت نظری، وسعت معلومات، افادہ علمی، استحضار علم، کثرت تالیفات میں امام سیوطی ایک استعارہ اور ایک نشان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ امام سیوطی کا جو اسم گرامی ہے عبد الرحمن ابن الکمال السیوطی ہے، جلال الدین آپ کا لقب ہے، اور آپ کو عرف ابن الکتاب بھی کہا گیا ہے، اور آپ 849 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ابو الفضل آپ کی کنیت ہے، اور مصر کے ساتھ ہی ایک مصر کے اندر ایک دریا نیل سے کچھ فاصلے پہ ایک شہر ہے السیوط یا سیوط، اس کی نسبت سے آپ کو سیوطی کہا جاتا ہے۔ اوکے ٹھیک۔ آپ کا جو خاندان ہے اگر آپ اس کا پس منظر دیکھیں تو بہت ہی بڑا علمی روحانی گہرانہ ہے، اور شافعی مکتبہ فکر کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ تو بچپن سے ہی آپ کا جو خاندانی پس منظر تھا، آپ کے والد گرامی کی اور آپ کے والدین کا جو انداز تربیت تھا اس کا آپ کے اوپر اثر تھا۔ بچپن میں بھی آپ کی عمر 4-5 سال تھی کہ آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد آپ کا علم کا سفر جاری رہا، اور جب والد گرامی کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے فتح القدیر جو ہے بہت بڑی ہماری ایک ریفرنس بک ہے، اس کے جو مصنف ہے کمال ابن حمام، ان کے ذمے لگایا کہ آپ نے میرے بیٹے کی تربیت اپنی نگرانی میں آگے بڑھانی ہے۔ کیا ہی اچھے والدین تھے، کیا ہی اچھے والدین۔ حفظ قرآن آپ نے مکمل کیا، اور اس کے بعد حفظ قرآن کے بعد بقیہ علوم حاصل کرتے ہوئے آپ نے پھر مصر کے اندر اور مصر کے علاوہ بھی جو عالم اسلام ہے اس کا کثیر
اس کے علاقے جو ہیں ان کا سفر کیا اور اپنے زمانے کے بڑے لوگوں سے آپ نے کسب فیض کیا تاکہ آپ حرم کعبہ پہنچے. جب حج کیا تو وہاں پہ آپ نے کمال دعا کی آب زمزم پینے کے بعد. آپ نے فرمایا اللہ مجھے علم حدیث میں حافظ ابن حجر عسقلانی کا مقام عطا کر اور فقہ کے اندر شیخ سراج الدین بلکینی کا مقام عطا کر. اور آپ دیکھیں کہ شاید اساتذہ کی آپ کے اوپر نگاہ کرم تھی, یہ دعا کی قبولیت تھی. جیسے آپ نے بھی ذکر کر دیا کہ 7 علوم کے اندر آپ کو مجتہد کا درجہ حاصل, اور اپنے زمانے کے بڑے اساتذہ سے آپ نے کسب فیض کیا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی جو حدیث کی دنیا کا ایک بہت بڑا ریفرنس ہے. آپ کے والد گرامی آپ کو ان کی مجلس میں لے جاتے تھے. اور حافظ ابن حجر عسقلانی کے شاگردوں میں سے ہیں حافظ سخاوی, جن سے انہوں نے علم حاصل کیا. اور آپ کا جو درجہ علم تھا اس کا اندازہ آپ اس سے کریں کہ آپ کے ایک استاد ہیں حضرت علامہ تقی الدین شمنی حنفی. آپ فرماتے ہیں کہ میں ان کی کتاب شرح الشفا پڑھ رہا تھا تو وہاں پہ واقع معراج سے متعلق ایک حدیث پاک آئی. اچھا. اس میں ابن ماجہ کا ایک ریفرنس تھا اور ریفرنس ادھورا تھا. میں نے کہا میں سند حدیث پوری چیک کر لوں. میں نے ابن ماجہ اٹھائی اور متعلقہ مقام نکالا تو وہاں پہ وہ حدیث موجود نہیں تھی. اللہ. میں نے کہا مجھے مغالطہ ہوا ہے. میں نے دوبارہ ابن ماجہ کو پڑھا, جب پھر بھی نہیں ملی. پھر میں نے ساری حدیث کی کتابیں ٹٹولنی شروع کی تو وہ ریفرنس جا کے مجھے ملا معجم ابن کانے سے. کہتے ہیں میں اپنے استاد حضرت علامہ شمنی کے حنفی کے پاس گیا اور کہا حضرت آپ نے ابن ماجہ کا ریفرنس دیا اپنی کتاب کے اندر, یہ تو اس میں نہیں ہے, تو معجم ابن کانے کے اندر یہ حدیث ہے. آپ نے فرمایا لاؤ کتاب. آپ نے صرف امام سیوطی کے بتانے پہ آپ کے استاد نے, یعنی یہ دیکھیں آپ کا درجہ اعتبار کیا ہے علوم کے اندر. استاد نے کاٹا ابن ماجہ اور معجم ابن کانے کا ریفرنس دے دیا. اللہ. آپ نے فرمایا حضرت غلطی نہ کرنا, ہو سکتا مجھ سے غلطی ہوئی. فرمایا نہیں, میں نے خود چیک نہیں کیا, میں نے فلاں مصنف اور محدث کے ریفرنس پہ یہ ریفرنس دے دیا تھا. مجھے آپ پہ اعتماد ہے. لیکن کمال حافظہ بھی تو کیسا کمال, نہ صرف حافظہ, آپ کے حافظے کا اعتراف دیکھیں آپ. آپ کے اساتذہ نے اعتراف کیا. تو یہ جو مقام تھا امام سیوطی کا کہ اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہماری علمی دنیا میں جتنے ریفرنسز دینی کتب کے اندر آپ کو امام سیوطی کے ملیں گے بہت کم علماء کے ملیں گے. یہ بھی آپ کی مقبولیت ہے. یعنی اللہ کی عزت نے آپ کے علم کو نہ صرف آپ کو صاحب علم بنایا بلکہ آپ کے علم کو مقبولیت بھی عطا کی. ٹھیک, وہ ایک چلتا ہوا جس کو کہتے ہیں کرنسی آف دا ڈے بنا دیا اس کو. بالکل ٹھیک ہے. اس کے اوپر اہل علم نے اعتماد کیا, اہل علم نے اس کے اوپر آگے اپنی علمی عمارات کا اور علمی سفر کی بنیاد رکھی. ٹھیک. تو یہ سیوطی کا مقام ہے کہ آپ صاحب علم کے اندر ایک اضافہ کرنے والے اور اس کی ایک مقبولیت کی شان رکھنے والی ہماری تاریخ کی ایک عظیم شخصیت. بالکل, بہت خوبصورت ابتدائی گفتگو. اور چونکہ بات علم کی چل پڑی ڈاکٹر صاحب, تو ذرا آئیے تھوڑا سا یہ بتائیے اس بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو علمی مقام مرتبہ عطا کیا, اسی بات کو تھوڑا سا اور ایکسپینڈ کرتے ہیں ہم. فتاوی نویسی بھی آپ نے بہت کی, اور پھر ایک بات جو میں ابتدا میں ایک جملہ میں نے ادا کیا, اس بات کو بھی ذرا سا کھولیے. یہ کیا معاملہ ہے کہ یہ ما فوق العقل بات لگتی ہے, یہ بالکل عقل سے ماورا لگتی ہے بات. آج لوگوں کو 20 احادیث متن کے ساتھ اور راویوں کے ساتھ یاد کرنا بڑا مشکل ہے. کجا اس کے کہ مطلب وہ 2000 ہوں, کجا اس کے کہ وہ 20,000 ہوں, کجا اس کے کہ وہ 2 لاکھ ہوں, اور فرمایا کہ اس سے بھی اگر زیادہ ہوتی تو میں اس کو بھی یاد کرتا. یہ کیا کمال کا حافظہ ہے جس کو مطلب آپ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب بہت شکریہ, آج جس ہستی کا ذکر ہم کرنے یہاں سب بیٹھے ہیں. آپ کا علمی دنیا کے اندر ستارہ ایسا چمکا کہ قیامت تک انشاءاللہ وہ ویسے ہی روشن رہے گا. آج صدیوں کے بعد بھی آج اگر ہمارے جو درس نظامی کے نصاب کو آپ دیکھیں تو وہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب کے بغیر وہ نصاب مکمل نہیں ہوتا. ایسے ہی تو ہر جگہ اور ہر کتابوں یہ اتھینٹسٹی ان کی یہ ہے کہ عالم عرب ہو یا عالم عجم ہو, ہر جگہ آپ کی کتابوں کو پڑھایا جاتا ہے. یعنی عرب و عجم میں آپ بیک وقت قابل قبول. اچھا, اب حافظے کی آپ نے بات کی تو سب سے پہلے کیونکہ تمام علوم کا جو منبع مصدر اور مخرج ہے قرآن عظیم, تو آپ نے صرف 8 سال کی عمر میں قرآن عظیم کو حفظ کر لیا. سبحان. تو یہ آپ کے حافظے کا کمال. دوسری آپ نے جو بات کی اپنے انٹرو کے اندر بھی کہ آپ نے 2 لاکھ احادیث مبارکہ کو یاد کیا. یہ پہلی بات تو یہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تو تعلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے علوم اور آپ کے احکام کے ساتھ بھی تعلق کو اتنا ہی مضبوط کیا جائے. درست. تو اس کے بارے میں جو ایک جملہ آپ کے بارے میں علامہ ماوردی نے لکھا کہ کانا اعلم اہل زمانہ بعلم الحدیث و فنونہ رجالا و غریبا و متنا و سندا و استنباطا للاحکام, کہ آپ اپنے زمانے کے علم حدیث کے اندر سب سے بڑے عالم تھے, اور اس میں بھی تمام فنون حدیث کے جو ہیں ان کے اعتبار سے بھی, پھر علم الرجال کے اعتبار سے بھی,
پھر غریب حدیث کے حوالے سے بھی، متن حدیث کے حوالے سے بھی حافظ سب سے اعلیٰ تھے، اور فرمایا کہ سند کے اعتبار سے بھی اعلم تھے، سپرلیٹو، اور فرمایا کہ صرف یہیں تک نہیں تھا کہ آپ حدیثوں کو حفظ کر لیتے تھے، استنباط للاحکام، ان احادیث سے استنباط احکام کی استعداد بھی رکھتے. یہ کتنا بڑا کمال ہے اللہ نے جو عطا کیا. اچھا ایسے ہی آپ نے صرف یہی نہیں کہ حافظہ بس یہاں تک محدود رکھا، ابھی اس ابتدائی دور کے اندر ہی قرآن پاک کو حفظ کرنے کے فوری بعد 4 کتابوں کے آپ نے نام لیے جو اس دور کی بڑی کتابیں تھیں. عمدۃ الاحکام، منہاج النووی، الفیہ ابن مالک، یہ نحو کے اندر، گرامر کے اندر کتاب عرب و عجم میں آج بھی پڑھائی جاتی ہے، اور منہاج البیضاوی، ان کو بھی آپ نے حفظ کر لیا اپنی بالکل ابتدائی زندگی کے. اللہ. آپ کے ایک شاگرد ہیں عبد القادر شاذلی، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ شیخ برہان الدین، یہ ایک مسجد میں امام سیوطی سے ان کا ہو گیا ٹکراؤ، ملاقات ہو گئی، تو وہ ایک دم سے بڑے غصے کی حالت میں انہوں نے ایک جملہ کہا کہ نحن سبقناک للاشتغال بالعلم علی المشائخ، کہ ہم نے تو علم دین کو پڑھنے کے لیے آپ سے بہت پہلے ہم مشائخ کے ہاتھوں شروع ہو گئے پڑھنے کے لیے، لیکن فرمایا کہ وَأَنْتَ تَأْخُذْ بِقُوَّةِ الزَّكَاءِ من الکتب، کہ آپ تو ایسی ذہانت رکھتے ہیں کہ بس کتابوں سے براہ راست آپ علم کو ایسے اخذ کرتے جاتے ہیں. تو تھوڑا سا یعنی جملہ یہ بھی تھا کہ ہم تو مشائخ سے سیکھتے ہیں، اور آپ قوت زکاء آپ کی اتنی ہے کہ آپ اسی سے کتابوں کو پڑھ لیتے ہیں. تو بڑی مسکراہٹ کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ آپ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول مبارک کوٹ کیا. فرمایا کہ العلم نور یقذف اللہ فی قلب من یشاء من عبادہ، کہ یہ تو نور ہے، علم نور ہے، اللہ رب العزت جس کے دل کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، اس میں اس کو اونڈیل دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ نور تھا اللہ نے جو امام جلال الدین سیوطی کے قلب کے اندر ڈال دیا. جب پھر وہ فرمانے لگے کہ فرماتے ہیں کہ قد رزقت واللہ الحمد التبحر فی 7 علوم، کہ 7 علوم جو اگر بند کیا جائے تمام علوم کو تو ان 7 میں بنتے ہیں. فرمایا کہ ان کے اندر اللہ نے مجھے سمندر بنا دیا، اللہ، اور جن کا آپ نے نام لے لیا، علم تفسیر، علم حدیث، الفقہ، نحو، المعانی، البیان والبدیع. فرماتے ہیں لیس علی وجہ الارض من مشرقها الى مغربها اعلم منی، اعلم سپرلیٹو. فرمایا کہ مشرق سے مغرب تک مجھ سے بڑھ کر کوئی جاننے والا اس وقت نہیں پایا جاتا. بالحدیث والعربی، حدیث اور عربی میں تھوڑا سا استثناء فرما دیا، الا ان یکون الخضر، سوائے کہ کوئی خضر ہو، وہ قرآن سے اس کی دلیل. فرمایا او القطب، کیونکہ علم طریقت اور علم حقیقت دونوں کے اوپر تھے، یا کوئی قطب ہو تو وہ مجھ سے زیادہ جاننے والا ہو سکتا ہے، او ولی للہ، یا کوئی اللہ کا ایسا ولی ہو، میں ان کی تو استثناء کرتا ہوں، اس کے علاوہ مجھ سے بڑھ کر کوئی علم جاننے والا نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں کہ آپ مجتہد مطلق کے درجے پر فائز تھے. آپ خود فرماتے ہیں کہ میرے اندر اجتہاد کی تمام شرائط پائی جاتی ہیں، اور فتویٰ نویسی کے حوالے سے آپ 22 سال کی عمر میں فتویٰ پر فائز ہوئے، 40 سال یعنی کوئی 17 سال کی عمر تک فتویٰ دیتے رہے. آپ کی جو حریص تھے فتویٰ کے اوپر، اس کے بارے میں ایک جملہ ہے کہ لو جیء الیہ بفتیا، اگر آپ کی طرف کوئی فتویٰ لے کر آتا ایسے وقت میں، وہ مشرف علی الغرق، اس وقت آپ غرق ہونے کے، پانی میں ڈوبنے کے قریب ہیں، تو فرمایا کہ لأخذها لیکتب علیہا، پھر بھی آپ وہ کاغذ لے لیتے اور اس کے اوپر فتویٰ لکھ کے دیتے. اللہ، دیکھیں کیا ذمہ داری کا احساس. اور وہی بات ہے کہ فتویٰ لکھتے وقت وہی بات ہے کہ اس ذمہ داری کا احساس رکھتے تھے کہ کل بروز محشر اس جواب کے ساتھ مجھے اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جاؤں گا. آخری عمر میں ان کا یہ جملہ تھا، فرماتے ہیں کہ میں تو اگر ایک مسئلے کے اوپر آپ مجھے کہیں کہ میں نے کتاب لکھنی ہے تو میں اس مسئلے کے اوپر اس کے اصول و فروع، عقلیہ و نقلیہ دلائل کے ساتھ، ماخذ و مصادر کے ساتھ، ما لہ و ما علیہ، ہر چیز کے ساتھ، تمام مذاہب کے موازنے کے ساتھ آج بھی ایک مسئلے پر ایک کتاب لکھ سکتا. اچھا، اب یہ اتنی شاندار بات ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو فضل و کمال عطا کیا، اس فضل و کمال کو ذرا سا کھولیں. یہ عقدہ کیا ہے؟ یعنی اس وقت دنیا بھر میں جہاں جہاں آپ کو سنا جا رہا ہوگا، لوگ انگشت پدندہ ہوں گے اس بات پہ کہ صاحب 24 آورز ہمارے پاس ہیں، 24 آورز انہی کے پاس تھے. مطلب ان کے پاس بھی وہی 24 گھنٹے تھے، ہمارے پاس بھی وہی 24 گھنٹے ہیں. لیکن ہم صاحب کوئی ایک کام کرتے ہیں تو ہم تھک جاتے ہیں اور اس کام کو بھی پورا نہیں کر پاتے. اور یہ اتنی ڈائیورسٹی کہ مطلب آپ اتنا بڑا دعویٰ، اس سے بڑا دعویٰ ہو نہیں سکتا. اس وقت کوئی یا تو خضر ہو یا کوئی کتب ہو، وہ مجھ سے آگے ہوگا، باقی مجھے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کر دیا. دوسرا یہ بتائیے فضل و کمال کے ساتھ کہ تصوف کی دنیا میں جو خاص طور پہ آپ کا مقام ہے، اور خانقاہوں کو جس انداز سے آپ نے خانقاہوں میں ریفارمز کی، اس کا تو ظاہر ہے تصور بھی محال ہے. سلاطین سے دوری رکھتے تھے، تحائف قبول نہیں کرتے تھے، عجیب غناک عالم تھا. بتائیے ذرا. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ.
جنید بھائی، اللہ تعالیٰ جل جلالہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، کہ ہم نے ہر علم والے پہ ایک علم والا رکھا ہے۔ کیا کہنا؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے زمانے کے بڑے علم والوں میں سے ایک علم والے تھے، اللہ، اور آپ کا یہ فرمانا کہ فضل و کمال میں میں بہت آگے ہوں، یہ اس بات کی دلیل تھی کہ آپ کہتے تھے لوگ بچپن میں کھیلتے کودتے دائیں بائیں چلے جاتے ہیں، جب وقت ضائع کر کے جوانی کی عمر گزار لیتے ہیں پھر ان کو خیال آتا ہے علم پڑھ لیں، علم پڑھنا ہے۔ تو آپ کے بارے میں آپ نے خود ہی یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں اس گھرانے میں پیدا ہوا جو علمی تھا، پیدا ہونے کے فوری بعد ہی مجھے ورثے میں کتاب ملی، سبحان اللہ۔ ایک لمحہ ضائع نہیں کیا۔ آج ہمارا تقریباً 50-55 منٹ کا یہ پروگرام ہے، میں صرف اگر ان کی کتابوں کے نام بتاؤں نا تو وہ وقت احاطہ نہیں کر سکتا۔ 505 کتابیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں، اور ان کے نام بتا دینے ہمارے سارے وقت کو گھیر لیتا۔ تو فضل و کمال کی یہ میں بات بتا رہا تھا کہ ہمارے اساتذہ کرام یہ کہا کرتے تھے کہ علماء کے بچے آدھے عالم تو پیدا ہوتے ہوئے، کیوں؟ ان کے گھر میں کتابیں ہوتی ہیں، علم سے وابستگی ہوتی ہے، صرف ان کو پڑھنا ہی ہوتا۔ اگر پڑھ لیں تو اپنے پچھلوں سے اپنے کئی آگے نکل چلے جاتے۔ ایسے ہی۔ اور پھر تصوف سے جو ان کا شغف ہے، ان کی محبت ہے، پہلے یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ علامہ جلال الدین سیوطی کی لغت میں تصوف کیا ہے، صحیح، پھر ان کی اصطلاحات کی طرف جائیں گے۔ علامہ جلال الدین سیوطی تصوف کہتے ہیں اتباع شرع کو، کہ شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا۔ کیا کہنا؟ ہمارے آج کے دور میں جو نرم مزاج ہوتا ہے، جو سست ہوتا ہے، جو کام صحیح نہیں کرتا، جو ڈیوٹی نہیں پوری اس کو کہتے ہیں یہ صوفی ہے، اس کو بطور تضلیل استعمال کیا جاتا ہے، معاذ اللہ۔ جبکہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نظر میں صوفی وہ ہے جو سب سے زیادہ چست، توانا اور باہمت انسان، اور شریعت کا پابند۔ جی بالکل۔ اس پہ آپ کا ایک جملہ بڑا بے مثال ہے، بڑھاپے میں کمزور ہو گئے تو کسی نے کہا کہ آپ عبادات کم کریں، تو فرمایا انہی عبادات نے مجھے اللہ کے قریب کیا ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو صوفی کسی وقت میں بھی، کسی زندگی کے لمحے میں بھی اپنا اللہ سے تعلق کم نہیں کرتا، بلکہ جو زندگی آگے کی طرف جاتی ہے تو عبادت قوت دیتی ہے، لذت دیتی ہے، اور جوان مردی پیدا ہوتی ہے۔ کیا اچھی بات ہے، کیا اس سے تھکاوٹ نہیں ہوتی، تھکاوٹ جوانی میں ہوتی ہے کیا اچھی جب نئی نئی عبادت شروع کرتے ہیں۔ اور پھر جب آپ کو سجادہ نشین بنایا گیا ایک خانقاہ کا، آپ کو چانسلر بنایا گیا، آپ کو کہا کہ آپ اس کو لیڈ کریں، تو آپ نے سب سے پہلے اندر افراد کو دیکھا کہ یہ کیا کرتے، اور جب دیکھا کہ یہ وظیفہ خور ہے، نمازیں نہیں پڑھتے، تہجد نہیں پڑھتے، اوراد و وظائف نہیں پڑھتے، بیٹھے رہتے ہیں، کوئی کام نہیں ہے، تو آپ نے پہلے ان کو تنبیہ کی کہ صحیح ہو جاؤ ورنہ میں پوری طرح تمہاری چھانٹی کر دوں گا۔ پھر جب وہ نہ صحیح ہوئے تو آپ نے پھر لسٹ بنائی ان کی، جو سست لوگ تھے، تصوف میں کاہل تھے، ان کو پھر آپ نے نومینیٹ کر کے باہر نکالا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ آپ نے شاید اپنی مرضی سے لوگ اندر رکھے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں نے ان کی جگہ ان کے وظیفے کو روک کر ان کا معاش بند کیا تو وہ دیکھو میں نے ان کی جگہ متبادل افراد رکھے، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ میں نے ان کے پیسے کو کہیں اور استعمال کیا۔ میں نے ان کی جگہ طلباء بلائے اور ہمت والے لوگ بلائے جو اس معاملے میں تنہائی میں رہ کر اللہ کی عبادت کر کے اللہ کے قریب پہنچ سکے۔ کیا کہنے، اور سبحان۔ پھر جو سلاطین کے ساتھ آپ کا تعلق تھا، اس کے لیے عرب کا ایک بہت خوبصورت جملہ ہے، بئس الامیر الی بابل، بئس الفقیر الی باب الامیر، برا ترین فقیر ہے جو مفادات دنیا کے لیے امیر کے دروازے پہ جائے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اور اس کو جدید دور میں علماء اکرام نے اس طرح اس کو تبدیل کیا کہ نعم الفقیر الی باب الامیر، بہت اچھا وہ فقیر ہے، اللہ والا ہے جو دین اسلام کی تبلیغ کے لیے بڑے آدمی کے دروازے پہ جاتا، کیا بات، اس کو کہتا ہے کہ آپ آئیں اور دین اسلام کا کام کریں، جب آپ آگے ہوں گے تو انہیں دین اسلام۔ سب ذرا یہ بتائیے کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علمی طور پہ اتنا مقام عطا کیا، روحانی حوالے سے اتنا مقام عطا کیا، وہاں اگر آپ دیکھیں قاضی القضاء کا عہدہ یہ کوئی عام عہدہ نہیں ہوتا صاحب، بہت بڑی ذمہ داری ہے، یعنی آپ جسٹس کے نظام کی بھی اعلیٰ ترین جو ہے کرسی کے اوپر تشریف فرمائیں۔ پھر بات یہ ہے کہ بیک وقت 15 مناصب اور عطا ہونا، اور ان 15 مناصب کو جو ہے نبھانا، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ شریعت اور طریقت جو ہے اس کا ایک حسین امتزاج آپ کی شخصیت کے اندر مکمل طور پہ مربوط نظر آتا ہے، بتائیے ذرا۔ جی بالکل، یہ جو پہلو جس طرف جنید صاحب آپ اشارہ کر رہے ہیں حضرت امام سیوطی کی شخصیت کی جامعیت کو بیان کرتا ہے جناب، کہ آپ صرف
جو کہتے ہیں نا کہ درسگاہ میں بیٹھ کے یا خانقاہ میں بیٹھ کے صرف درس و تدریس کرنا یا لوگوں کا تزکیہ کرنا، آپ کی شخصیت اور آپ کا کردار وہاں تک محدود نہیں تھا، بلکہ سوسائٹی پہ آپ کی نظر تھی، معاشرے کے مسائل پہ آپ کی نظر تھی، اور ان مسائل کو حل کرنے کی استعداد بھی اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کی تھی۔ بالکل ایسے یہی وجہ ہے کہ نہ صرف آپ کو قاضی القضاء کے عہدے پہ فائز کیا گیا، بلکہ مملکت کے کئی ذمہ داریاں اور کئی عہدے آپ کے پاس رہے، اور آپ کی بایوگرافی میں ملتا ہے کہ شاید آپ کچھ وقت کے لیے وزیر اعظم کے عہدے پہ بھی رہے جناب۔ لیکن آپ چونکہ جب آپ کو ذمہ داریاں دی گئیں تھے آپ ایک دینی شخصیت اور اللہ کی حضوری کے تصور رکھنے والے، اللہ کی بارگاہ میں جوابدہی کا تصور رکھنے والی شخصیت تھی، لہٰذا انہوں نے کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ جب انتظامی ذمہ داریاں آپ کو ملیں تو آپ نے ان کو عدل کے اور ٹرانسپیرنسی کے اس معیار کے ساتھ ادا کیا کہ اس سے کیا ہوا، سوسائٹی میں ایک بہتری کی طرف جناب صورتحال پیدا ہوئی۔ اچھا، اس سے آپ کی مقبولیت بھی بڑھی، مسائل بھی حل ہوئے، اور جو صاحبان اختیار تھے، صاحبان وسائل تھے، ان پہ زد بھی پڑی، اس سے آپ کے خلاف ایک ریزسٹنس بھی شروع ہوئی، جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پھر خلیفہ وقت کو آپ کو معزول کرنا پڑا کہ لوگوں کا کہیں رجحان آپ کی طرف زیادہ نہ ہو، یا ایسا نہ ہو کہ میرے خلاف کوئی ریوولٹ نہ پیدا ہو، انسیکیورٹی پیدا ہو گئی اور ذاتی مفاد، یا میرے جو حواریین ہیں ان کے مفادات پہ زیادہ نہ پڑے، جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے سوسائٹی کے بالکل اندر۔ ایسے۔ اچھا، اس کے بعد پھر آپ نے خلوت اختیار کر لی۔ دوسرا جو پہلو جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ آپ کی شخصیت میں علم ظاہر اور علم باطن کا کمال جو ہے، ایک ہم دیکھتے ہیں کہ اجتماع ہے، یعنی علامہ عبد الباری فرنگی محلی نے لکھا کہ امام سیوطی وہ شخصیت ہیں جن کی تصانیف سے صرف انسانوں نے نہیں، جنوں نے بھی استفادہ کیا۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں آپ کے شاگردوں میں امام عبدالوہاب شارانی کی کتاب ہے کشف الحجاب وران ہن اسئلۃ الجان، کہ جنوں نے مجھ سے کوئی سوالات کیے میں ان کے جوابات دے رہا ہوں۔ آپ کے شاگردوں کا یہ حال ہے۔ تو امام سیوطی کی جو شخصیت تھی، اس سے استفادہ کرنے والے علم ظاہر اور علم باطن میں عالم انسانیت بھی شامل ہے اور عالم جن بھی شامل ہے۔ کیا کہنا۔ اور آپ نے روحانیت لی کہاں سے؟ اس زمانے کے بڑے صوفی تھے شیخ کمال الدین محمد بن محمد مصری شافعی، ان سے آپ نے خرقہ خلافت لیا، اور لیا کہاں؟ کعبۃ اللہ کے سامنے، سبحان اللہ، بیت الحرم میں، سبحان اللہ۔ اور اس کو آپ نے خود بیان کیا۔ لفظ الخرقہ و تلقین ذکر کے عنوان سے آپ نے ایک رسالہ لکھا جس میں آپ نے یہ ساری تفصیلات بیان کی کہ میرے شیخ نے مجھے کعبۃ اللہ کے سامنے خرقہ خلافت پہنایا اور مجھے تلقین ذکر اور اپنی صحبت کے آداب اور اس کی برکات سے آگاہ کیا۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو علم ظاہر سے بھی نوازا اور اس درجے تک نوازا جیسے ابھی ہم ذکر بھی کرتے آ رہے ہیں۔ ایک پہلو کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ علماء نے لکھا ہے کہ آپ نے 4 طبقے کے محدثین سے علم حدیث کو اخذ کیا، حتیٰ کہ آپ کے ساتھ ساتھ میں اس زمانے کی 16 خاتون محدثات شامل ہیں۔ اچھا، اور یہ بہت بے مثل چیز ہے۔ اچھا، اساتذہ میں شامل ہے جن سے آپ نے روایت کی حدیث۔ اچھا جنید صاحب، آپ یہ دیکھیں وہ کیا زمانہ تھا جس میں خواتین علم حدیث میں اتنے درجے پہ سر تھیں۔ میں حیران ہوں اس بات کو سن کے، آج تو تصور 16 نام، اب چونکہ وقت کم ہے نام نہیں لیے جا سکتے۔ اچھا یہ بھی آپ دیکھیں کہ علم کے اندر آپ کی تلاش کتنی تھی، جہاں کہیں آپ کو علم کا نشان پتہ چلا، علم کی خوشبو، آپ وہاں پہنچے۔ نہیں، ایک اور بات سر، اس نقطے کو ذرا سا اور کھولیں تھوڑا سا۔ ایک تو یہ کہ آج اگر مثال کے طور پر خواتین اگر اس طرح سے پریکٹیکلی آپ کو شعبے میں نظر آئیں تو وہ ایک لفظ کہا جاتا ہے فطرے کی جو ہے مطلب اپنا وجہ سے جو ہے ان کو ذرا سا تھوڑا دور رکھا جائے، ظاہر ہے جو ماحول ہو چکا ہے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو میل ڈومیننٹ اپروچ ہے یا وہ جو مطلب ایک خاص تھاٹس ہیں، ان تھاٹس کے مطابق کبھی بھی خواتین کو جو ہے یہ موقع ہی نہیں دیا جائے گا کہ وہ مردوں کو جو ہے پڑھائیں۔ آپ نے دیکھا سیدہ عائشہ صدیقہ کو دیکھیں حضور، کتنا آپ کا دین، کتنے % دین سیدہ عائشہ سے صرف آپ تک بالکل ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ اب وہ حصہ نکال دیں، آپ کے پاس بچتا کیا ہے؟ لیکن اگر چلیں اس کو ایکسیپشنل کیس کے طور پہ لیں، آپ اس سرکار کے دور کی بات ہے، میں تو بات ہی امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ فرماتے ہیں کہ 15 اپنے 16 خواتین اساتذہ یہ نام ملتے ہیں، ان کے نام موجود ہیں، ہو سکتا ہے سے زیادہ ہوں، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہوں۔ تو بالکل بالکل، تو آپ کے جو آپ کی جامعیت ہے، اچھا اس کا نتیجہ کیا ہے جنید صاحب کہ آپ کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا غلبہ، یعنی آپ کے علم ظاہر اور علم باطن کا جو اینڈ کیا ہے، فنا فی رسول ہونا، حضور کی ذات میں فنا ہونا۔ ایسے ہی یہی وجہ ہے کہ آپ کے ایک شاگرد ہیں جن کا بھی ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا، شیخ عبد القادر شاذلی، انہوں نے کسی معاملے میں آپ سے رجوع کیا، حضرت میرا کوئی معاملہ ہے تو سلطان تک میری سفارش پہنچا دیں، تو آپ نے رکا لکھ دیا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا حضرت آپ خود چلے جائیں۔ آپ نے ان کو ایک خط لکھا، وہ خط کمال ہے، اس کا خلاصہ میں عرض کرتا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ میرے پیارے شاگرد، میں تمہارے کام کے لیے ضرور سلطان کے پاس چلا جاتا، میری انا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے بیداری کے ساتھ آپ وسلم کی زیارت کی، اللہ، اور میں علم حدیث کا خادم ہوں،
اللہ، میں اپنے اس شرف کی توہین سمجھتا ہوں کہ میں سلطان کے پاس جاؤں۔ ہائے 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 ہائے، کیا میں اس لیے سلطان کے پاس اس لیے نہیں جا رہا کہ میری کوئی ذاتی انا کا معاملہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان میں خلق خدا کے مسائل کے حل کے لیے، خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار کیا ہوں، لیکن یہ جو دو شرف اللہ نے مجھے عطا کیے ہیں ہائے ہائے ہائے، یہ شرف مانے ہیں کہ میں حکمران کے دروازے اللہ، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی تکریم کی اتنی پاسداری ہے کہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اور حضور کی وہ بارگاہ تکریم جو ہے، کی اللہ، بارگاہ کی حاضری کی پاسداری ہے۔ اللہ، اب اس حاضری کے بعد کہیں اور حاضری اللہ اکبر، اب گنجائش نہیں بچی۔ بھائی سبحان اللہ۔ تو اب جنید صاحب، یہ علم ظاہر اور علم باطن، آپ نے ایک لفظ کہا نا کہ شریعت اور طریقت کا جامع، یہ ہوتا ہے شریعت اور طریقت کا جامع۔ اچھا، پھر جب یہ سوچ پیدا ہو جاتی ہے اور یہ اپروچ پیدا ہو جاتی ہے اور شخصیت کے اندر جو ہے پھر یہ یوں کہہ لیجئے کہ اپنا ایک اتنی اسٹریٹ فارورڈ شخصیت ہو جاتی ہے تو پھر خوف ختم ہو جاتا ہے۔ پھر وہی بات ہے، بادشاہ بھی وقت کا ڈرا کرتا ہے آپ سے اور وزیر بھی ڈرا کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے جو آج ہم کر رہے ہیں؟ پھر اللہ مقبولیت عطا کرتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، ایسے لوگوں کی محبت، سورہ مریم ہے، ایسے لوگوں کی محبت اللہ خود خلق خدا کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ کیا اور ان کی مقبولیت، اس کے بغیر نہ ہی آپ کا کوئی درس مکمل ہے، نہ ہی آپ کی کوئی کتاب مکمل ہے، نہ ہی آپ کا کوئی دینی مبحث مکمل ہے۔ کیا کہنا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہی بات ہے کہ جب اس راستے پہ شخصیت چل پڑتی ہے تو بادشاہوں، عمراء اور سلاطین جو ہیں ان کے دل میں اللہ تعالیٰ روب ڈال دیا کرتا ہے اور خلق کے دل میں ان کی محبت ڈال دیا کرتا ہے، اور اس کے پیچھے ظاہر ہے ایک بہت حسین سا فارمولہ ہے، اور وہ فارمولہ جو ہے دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اٹیچ۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا ہائے ہائے ہائے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و عشق۔ کیا کہنا۔ آخر میں بڑا لطیف ایک موضوع ہے اور میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا سا آپ عشق کے رنگ میں، ویسے تو ظاہر آپ عشق کے رنگ میں ہی ڈوبے رہتے ہیں ہر وقت، لیکن مزید اس رنگ کو اپنے اوپر چڑھا کے ذرا بات کیجئے۔ ایک تو تصانیف کے بارے میں ضرور بتائیے آپ کی، لیکن خاص طور پہ جو سننے والوں کو ذرا سمجھ آئے کہ یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ آج کا نہیں ہے، یعنی یہ 9ویں صدی ہجری میں بھی علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی خوش عقیدگی کے ساتھ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کلام فرماتے ہیں۔ پھر عظمت والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آج ہماری زبانیں دراز ہو جاتی ہیں، معاذ اللہ، یہ زبانیں کٹ کیوں نہیں جاتی؟ میں تو یہ کہتا ہوں کٹ جانی چاہیے زبانیں، لیکن وہ عظمتیں جو ہیں وہ اس وقت 9ویں صدی ہجری میں بیان کر رہے ہیں، یہ آج کا معاملہ نہیں ہے۔ پھر عظمت صحابہ پہ وہی بات ہے کہ زبانیں ہماری خاک کیوں نہیں ہو جاتی صاحب، وہ اس وقت بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت، ہماری زبان جل کیوں نہیں جاتی صاحب آج کلام کرتے ہوئے، وہ اس وقت 9ویں صدی ہجری میں بتلا رہے ہیں کہ یہ شہادت کیا ہے، بتائیے ذرا۔ اور جنید بھائی ان کی بات کو ہی میں آگے بڑھاتا ہوں کہ جو زیارات کا مسئلہ ہے نا، اس میں سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے دفاع میں 7 کتابیں لکھی، اللہ، جس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 سے زائد مرتبہ جاگتے ہوئے زیارت کری۔ اللہ اکبر، وہ کتابوں کا بدلہ تھا کہ تم نے میرے یعنی 7 والدین، کتابیں لکھی ہیں تو میں 70 مرتبہ جو ہے زیارت کرواؤں گا۔ وہ اس لیے تھا کہ تو نے میرے والدین کی عزت کا تحفظ کیا، اللہ اب عالم بیداری میں اللہ 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 اللہ، اور کیا اس میں کمال جو جملہ۔ عقیدے بیان کی آپ نے اس کے قلم توڑ کے رکھ دیا۔ پہلا عقیدہ آپ کے والدین کے ایمان کے بارے میں لکھا، فرمایا کہ آپ کے والدین زمانہ فطرت پر ہی مذہب پر تھے، کبھی شرک اور بت پرستی کی طرف گئے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے اوپر دلیل دیتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر میری اماں جان بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا تک مجھے پاک پشتوں سے پاک رحموں میں اللہ۔ دوسرے نمبر پر دوسرا عقیدہ اسلام بتایا کہ وہ مذہب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر تھے، اور تیسرا بڑا ہی خوبصورت نظریہ لکھا، اس کے اوپر بھی دلائل دیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اعلان نبوت کے بعد دونوں افراد کو، آپ کی والدہ اور آپ کے والد کو زندہ کیا، انہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا، پھر دوبارہ اللہ نے ان کی روحوں کو قبض کیا۔ اللہ، یہ ایمان والدین کا تحفظ جب کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مرتبہ جاگتے ہوئے 7 کتابیں کیا لکھی کہ مطلب ملٹیپلائی بائی 10، 10 مطلب یہ نوازشات ہے، یہ کرم ہے، یہ فضل ہے کہ آپ نے دریا بہا دیا۔ اللہ۔ اور پھر جو آپ نے تصانیف لکھی، میں اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا چند لمحوں کے اندر، کہ تفسیر میں اور تفسیر کے متعلقات میں 35 کتابیں، فن حدیث میں 186 کتابیں، اصول حدیث میں 19، علم الفقہ میں 72، اصول فقہ، دین اور تصوف میں 16، فن لغت، صرف و نحو میں 56 کتابیں، اور اس کے علاوہ تقریباً 116 کتابیں آپ نے متفرقات پہ لکھی۔ ہر فن کے اوپر آپ نے اتنا کچھ لکھا،
اور جو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ کتابیں لکھی، اس میں محبت رسول کا سمندر بہا دیا۔ اللہ اکبر۔ اس میں ایک جملہ انہوں نے اتنا کمال لکھا کہ وہ تاریخ میں لکھا ہوا جملہ ہمیں اپنے گھروں کی دیواروں پہ لکھ کے لگانا چاہیے۔ علامہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ اتنا خوش تھا کہ اس نے سارے معاشرے کی عورتوں کو اس سال لڑکے تقسیم فرمائے۔ اللہ، یہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ خصائص الکبریٰ میں لکھا، جو آپ کی سیرت کی کتاب انہوں نے لکھی۔ پھر انہوں نے صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت، بالخصوص سیدہ فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء للعالمین، ان کی عظمت پہ جو کتاب لکھی، میں اس کا نام سناؤں گا اور اس کا معنی سمجھاؤں گا۔ اس کتاب کا نام ہے الغصور الباسمہ فی مناقب سید فاطمہ۔ اس کا مطلب ہے جہاں تک کائنات کی حدود پھیلی ہوئی ہیں سیدہ فاطمہ کی شان وہاں تک پہنچتی۔ سبحان اللہ۔ کتاب کا نام اتنا بامقصد لکھا تاکہ لوگوں کو بتا دیا کہ سیدہ کے نام کو پڑھ کر ان کی عظمت کو دیکھنا، تو اس کتاب کو پڑھو تو پتہ چلے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کی عظمت کتنی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے شیخین کی عظمت پہ بھی کتاب لکھی۔ سیدنا عمر بن خطاب کے اوپر ایک کتاب لکھی الغرر فی مناقب عمر، اور الروض العنیق فی فضل الصدیق۔ صحابہ پہ بھی اہل بیت پہ بھی خوبصورت کتابوں کا ایک جال بچھا دیا اور بتایا کہ عاشق ہو تو جلال الدین سیوطی جیسا۔ یعنی 500 سے اوپر کتب، میں وہی بات ہے کہ یہ عقل سے یہ ساری باتیں فائنلی، یعنی جو اگر پوری شخصیت کو ہم دیکھیں ٹوٹیلٹی میں، کہ جہاں علمی مقام اتنا ہمیں بلند نظر آتا ہے، جہاں ہمیں روحانی مقام اتنا بلند نظر آتا ہے، وہاں عشق میں بھی آپ کا مقام جو بلند نظر آتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق، اہل بیت کا عشق، صحابہ کا عشق، سب کچھ اپنے اندر ائمہ اہل بیت کا بسا کے رکھا تھا۔ یہ وقت کی کتنی ضرورت ہے۔ اس میں امام محمد رضا فاضل بریلوی کا ایک جملہ شعر کی صورت میں ہمارے نقطہ نظر پر ہونا چاہیے، جو علامہ جلال الدین سیوطی کی زندگی کی ترجمانی کر رہا۔ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، کہ دونوں کی محبت کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہے۔ اور پھر آخر میں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ جو تکلیف اور درد اور جس کرب میں آپ نے زندگی گزاری، کہتے ہیں کہ آسمان سرخ ہو گیا اور جو شام ہے اور جو بیت المقدس ہے وہاں کے جس پتھر کو بھی اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے خون تازہ نکلتا تھا، کہ ہر شے غم امام جی علامہ جلال الدین سیوطی لکھ رہے ہیں کہ غم حسین میں کائنات کے پتھر بھی غم زدہ تھے، انسان تو بڑی دور کی بات۔ اور پھر انہوں نے ساری جامعیت کو چند لفظوں میں سمیٹ کے رکھ دیا کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو رسول اللہ اور آپ کے صحاب اور اہل بیت کے ساتھ جڑ جاؤ۔ بہت شکریہ آپ تینوں آپ کا، آپ تشریف لائے۔ کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں۔ نیک کام میں یقینی کامیابی آپ کو بتلاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی نیک کام کا ارادہ رکھتا ہو تو 313 بار آیت کریمہ اور 24 بار پہلا کلمہ پڑھ کر اس کام کا آغاز کرے تو انشاءاللہ یقینی کامیابی ہوگی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے، آدمی کی سعادت مندی اسی میں ہے کہ وہ اپنے دین پر خلوص سے نیت سے عمل کرے اور آخرت کے لیے نیک اعمال کرے۔